چونکہ میں بھی اس جنگ میں استاد صاحب کے مشورے کے بغیر کودا تھا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں تم استاد صاحب تمہیں جو بولتے ہیں تم وہ کرتے ہو. یہ لال مسجد میں جب حضرت استاد صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی نا کہ کوئی بچی شہید نہیں ہوئی تھی, تو حضرت نے مجھے نہیں کہا تھا کہ میں حضرت کے فیور میں بیان دوں, بلکہ حضرت کی پالیسی تو یہ ہے, حضرت نے مجھے کہا آپ سوشل میڈیا پہ جو دین کی خدمت کر رہے ہو آپ اسی میں لگے رہو, آپ ان معاملات میں مت پڑھو. لیکن میں پھر بھی پڑھا اس لیے کہ حضرت کو جو طنز اور طعنے دیے جا رہے تھے تو یہ غیرت کے خلاف ہے کہ آپ کے بڑوں کو کوئی برا بلا کہہ رہا ہو اور آپ خاموشی اختیار کریں جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ حق پر ہے. تو میں یہی دو باتیں آپ سے کروں گا. جامعہ آج بھی کوئی ایک کسی ٹی وی چینل کے کوئی صحافی آئے ہوئے تھے, مجھے کہنے لگے آپ لوگ کو یہ کیا ضرورت تھی 18 سال کے بعد یہ ٹاپک اٹھانے کی. تو میں نے کہا کہ یہ ضرورت 18 سال کے بعد, ہم پہلے بھی یہ ٹاپک اٹھا سکتے تھے, لیکن ہمارا مقصد چونکہ لال مسجد کو بدنام کرنا یا مولانا عبدالعزیز صاحب کی شخصیت پہ اعتراض کرنا مقصد نہیں تھا, اس لیے ہمارے بڑے چپ رہے کہ قضیہ دب گیا اس کو مت اٹھاؤ. لیکن چونکہ جو لوگ ابھی اسٹیٹ کے باغی ہیں انہوں نے لال مسجد کے ٹاپک کو اٹھایا ہے, اور صرف زبانی نہیں اٹھایا, اس ٹاپک کو اٹھا کے ریاست میں حملے کر رہے ہیں, ملک کو کمزور کر رہے ہیں, تو یہ ٹاپک انہوں نے اٹھایا ہے. اگر ہمارا مولانا عبدالعزیز صاحب سے یا جامعہ حفصہ سے کوئی ذاتی بغض ہوتا نا تو 18 سال سے اٹھا ہی رہے ہوتے, چلا ہی رہے ہوتے یہ ٹاپک. ہم جب ضرورت تھی تو اٹھایا, جب ضرورت نہیں تھی تو نہیں اٹھایا. یہ تو ہمارے مخلص ہونے کی دلیل ہے. تو اب ضرورت ہے کیونکہ وہ اٹھا رہے ہیں ٹاپک, وہ نظموں میں ذکر کر رہے ہیں بار بار اسی بات کو کہ ان لوگوں نے بچیوں کو مارا ہے, بچیوں کو قتل کیا ہے, تو وہ اٹھا رہے ہیں اس ٹاپک. اور صرف زبانی اٹھا نہیں رہے, اس کی بیس پہ حملے کر رہے ہیں, ملک پہ, اسٹیٹ پہ, ریاست پہ اٹیک کر رہے ہیں. تو اگر آپ کو پاکستان کا وجود آپ کی نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے تو پھر آپ چپ بیٹھے رہیں. لیکن اگر آپ کی نظر میں پاکستان کی حیثیت ہے, استاد صاحب جو دفاع کر رہے ہیں وہ فوج کا نہیں کر رہے, وہ پاکستان کا کر رہے ہیں دفاع, تو پاکستان کا دفاع کرنے میں جس کا دفاع کرنا پڑے گا کریں گے دفاع, کیونکہ مقصد اسٹیٹ اور ریاست کو بچانا ہے. تو یہ جو ٹاپک اٹھایا ہے نا لال مسجد کا, یہ ایسے ہی نہیں اٹھا لیا کہ استاد صاحب صبح اٹھے, خواب آیا تھا کہ جی لال مسجد اٹھا لو, ہم نے کہا چلو اٹھا لیں. ہم نے 30 سال استاد صاحب کے پاس گزارے, ہمیں پتا ہے کوئی بات جب کی جاتی ہے تو وہیں بیٹھے بیٹھے نہیں, میں پھینکو ہو سکتا ہوں بھائی بے موقع میں بعض دفعہ پہلی شادی میں چوتھی شادی پر بیان کر رہا ہوتا ہوں, جو دولہا والے لڑکی والے ڈر جاتے ہیں, یار یہ کیا کر رہے ہو, ابھی یہ والی تو شرافت سے ہونے دو. مجھ پہ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہو, کوئی بے موقع میں نے بات کر دی. حضرت استاد صاحب اتنے بچے نہیں ہیں کہ ایویں بیٹھے بیٹھے ایک ٹاپک ختم ہو گیا تھا اٹھے اور ایک انٹرویو میں میزائل فائر کر دیا کہ کوئی بچی شہید نہیں ہوئی تھی. اس کے پیچھے پوری ایک معاملہ ہے کہ اس ٹاپک کو دشمنوں نے اٹھایا ہے اور ایسا مضبوط اٹھایا ہے کہ آپ پہ اٹیک ہو رہے ہیں, اور کل یہ آپ تک بھی, مدرسوں تک بھی پہنچیں گے. جب فوج کمزور پڑے گی نا تو فوج کمزور نہیں ہوگی, میں اور آپ کمزور ہو جائیں گے, ملک تباہ و برباد ہو جائے گا اس سے. اور حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی بات میں بار بار دہرا رہا ہوں, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی بات کتابوں میں موجود ہے, آپ پڑھ لیں. انہوں نے فرمایا اگر پاکستان کے حالات خراب ہوئے نا تو بھائی نہ ہمیں افغانستان پناہ دے گا نہ ایران پناہ دے گا. جب دنیا کے حالات خراب ہوتے ہیں ہمارا سینہ کھلا ہوتا ہے, ہم سب کو بلا لیتے ہیں, لاکھوں مہاجرین کو بلاتے ہیں. یہاں جب حالات خراب ہوئے تو میرے اور آپ کے پاس سمندر کے علاوہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. اور یہ نہیں ہوگا کہ سمندر سے ہم ہوتے ہوتے جاپان نکل جائیں, ڈوب کے مریں گے سمندر میں ہم. تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو حالات کا پہلے ادراک کر لے. تو چونکہ لال مسجد کو بنیاد بنایا گیا, اس بنیاد کی وجہ سے حملے ہو رہے ہیں, تو استاد صاحب نے یہ ٹاپک اٹھایا اور اس کو بھرپور طریقے سے اٹھایا اس ٹاپک کو. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اب استاد صاحب اس کو گھر تک بھی پہنچا رہے ہیں اس ٹاپک کو. لوگ کہہ رہے ہیں, مجھے بھی کہہ رہے ہیں ختم کرو یہ ٹاپک, بند کرو. بھائی اگر ہم ختم کر دیں نا یہ ٹاپک تو آپ یہ جو اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں, بابا جی رو رہے ہیں, کل اس طرح کی ویڈیوز رلانا کو 2 منٹ کا کام ہے کسی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے جھوٹ نہیں باندھے, کیا وہ غیر مسلم ہیں جو جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں؟ اسماء الرجال کی کتابوں میں جن مورخین کے, جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اسماء الرجال, جن رجال کے نام لکھے ہوئے تو سارے مسلمان تھے. جہاں ثقہ راویوں کی تعداد ہزاروں لاکھوں میں ہے, وہاں کذاب راویوں کی تعداد بھی ہزاروں لاکھوں میں ہے, وہ سارے مسلم ہی ہیں, اور وہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ بھی ہیں. تو لوگوں نے نبی پہ جھوٹ باندھنے میں کسر نہیں چھوڑی. موضوع حدیثوں پہ پوری کتابیں ہیں جن میں جھوٹے راویوں کی حدیثیں جمع کی گئی, وہ سارے مسلمان راوی تھے. تو کیا جھوٹے خواب نہیں بیان کیے جا سکتے؟ کیا ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے جھوٹی خبریں نہیں شائع کی جا سکتی؟ کیا روتے ہوئے کسی آدمی کو نہیں بٹھایا جا سکتا؟
ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں, انگریزوں کی تحقیق کا ایک معیار ہے, کوئی ریسرچ ہوتی ہے, اس ریسرچ کے ایک معیار ہوتے ہیں, اس معیار پہ کوئی نیوز کوئی خبر جب ریسرچ کے معیار پہ پوری اترے گی پھر اس کو کہتے ہیں یہ تحقیق سے ثابت ہے. جب تک اس معیار پہ نہیں اترتی وہ کہتے ہیں بھائی اس کا کوئی اعتبار نہیں. لیکن ہمارے ہاں جو اٹھا کے جو بھی کسی کو روتا ہوا بٹھا دو, کچھ لڑکیوں کی ویڈیوز بھی آ رہی ہیں برقع پہنے ہوئے, وہ کہہ رہی ہے ہمارے اتنے بندے شہید ہو گئے. ہمارے بھائی ہمیں کیا پتا یہ آئی سے بنائی گئی ہے, یہ لڑکا تو نہیں ہے اوپر سے برقع پہنا دیا اس کو, لڑکی ہے بھی کہ نہیں ہے, لڑکے کی آواز کو سافٹ ویئر کے ذریعے لڑکی بنا دیا, کوئی رپورٹ نہیں ہے, بس آگے پھیلائے چلے جا رہے ہیں. تو جامعہ حفصہ کا ٹاپک بالکل صحیح ٹائم پہ اٹھایا ہے, اور یہ ابھی استاد صاحب نے بتایا ایک ہے, ابھی تو آئندہ بہت ساری چیزیں اٹھیں گی جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے نا ملک میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ لبرل لوگ کوئی پروپیگنڈا کریں تو ہم اس پہ آواز اٹھائیں, اور ہمارے مولوی پروپیگنڈا کریں تو ہم اس پہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. مجھے ابھی پرسوں ایک مدرسے کی خبر آئی ہے, قاری نے بچے کو مارا, جان سے مار دیا, اس کے پیٹ میں مکہ مارا, اس کے گردے پھٹ گئے, وہ بچہ انتقال ہو گیا. ہمارا ایک شاگرد ہے, میں نے کہا جاؤ تحقیق کرو, وہ گیا, اس بچے کے جنازے میں شریک ہوا, وہاں ویڈیو بنائی, لیکن اس کے بچے کے باپ کو یا تو دھمکیاں تھیں یا کوئی عقیدت کا کوئی لبادہ اوڑا ہوا تھا, اس نے تھانے میں جا کے غلط بیان دے دیا کہ میرا بچہ بیماری سے مرا ہے. لیکن پورا محلہ کہہ رہا ہے, سب لوگ کہہ رہے ہیں, اس بچے کی ماں کہہ رہی ہے اور بچے کا باپ بھی کہہ رہا ہے, یعنی اکیلے میں وہ یہی بیان دے رہا ہے کہ مارا ہے قاری صاحب نے. لیکن کوئی دباؤ تھا مدرسے کے محتمم کا, کیا تھا, تو اب چونکہ بچے کے باپ نے ہی بیان بدل دیا تو میں اس ٹاپک پر پھر میں نے کہا بات نہیں کر سکتا. ورنہ میں نے کہا میں جا کے ولاگنگ کر کے اس مدرسے کو بند کروا کے چھوڑوں گا. میں یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی اسکول میں بچے کو مار پڑے اور بچہ مر جائے تو ہم اس پہ تو آواز اٹھائیں, اور مدرسے میں مار پڑے اور بچہ مر جائے تو ہم اس پہ چپ رہیں. یہ بہت بڑی بے انصافی ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے, یہ تو کہیں بھی نہیں مار پڑنے دیں گے. اب ایک تو جامعہ حفصہ سے آپ کو یہ سبق مل جانا چاہیے کہ استاد صاحب نے یہ ٹاپک اٹھایا کیوں, اور ابھی سننے کے لیے تیار رہیں. یہ ٹاپک آہستہ آہستہ اور بھی بہت ساری چیزیں اٹھیں گی. دوسرا اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے نا, وہ کیا سبق ملتا ہے, پروپیگنڈے کی دنیا بہت وسیع ہے. آپ نے دیکھا ہمارے بعض مدارس کے شیخ الحدیث کیسے رو رہے ہیں, ان کا درد اپنی جگہ ہے, وہ بیچارے متاثر ہوئے. کسی نے جا کے کہہ دیا سینکڑوں بچیاں شہید ہوئیں, وہ مان گئے سینکڑوں شہید ہوئیں, وہ رو بھی رہے ہیں, غم بھی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے بزرگوں کو بھی یعنی معذرت کے ساتھ بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. بیوقوف کا لفظ ہاں بیوقوف کا لفظ نامناسب ہے, سارے متاثر ہوتے ہیں کوئی بات سن کے. اور صحیح بات یہ ہے کہ لال مسجد کا واقعہ سن کر ہم سب لوگ شروع میں روتے تھے, کیونکہ یہی تھا کہ اتنی طالبات شہید ہو گئی ہیں اور یہ ہو گیا بہت. اور ضرب مومن میں 3,500 طالبات کی شہادت کا وہ شائع ہوا تھا ہمارے اخبار میں کہ 3,500 طالبات شہید ہوئی ہیں. تو بہت سارے ہمارے حضرات جب بیان کرتے تھے تو روتے تھے. تو اس لیے بزرگوں کو میں توبہ کرتا ہوں اس لفظ سے آئندہ میں استعمال, میری غلطی ہے, لیکن ایک بات میں جلدی سے سمیٹ کے ختم کر دوں, کو بھی معذور سمجھیں. جی وہ بس مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے میں جامعہ حفصہ کا جب واقعہ ہوا تھا نا, سب سے سخت بیان لنڈی کوتل چورنگی میں میرا ہوا تھا. آپ جا کے پوچھ لیں. میں نے کہا تھا سینکڑوں بچیاں شہید ہوئی ہیں, ان کے چیتھڑے اڑائے گئے ہیں, اور میں نے اس سے بڑھ کر بات کی تھی. میں نے کہا اس فوج میں شرکت اور فوج جوائن کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. یہ میرا فتویٰ تھا, اور اتنی بہادری کی تھی. اس میں خفیہ ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور ہر طرح کے لوگ, میرے بیان میں ہر طرح کے لوگ بیٹھتے ہیں. اس کے بعد لوگوں نے مجھے کہا تم کیا فتویٰ دے کر آ گئے, میں نے کہا دے دیا. اس کے بعد جب تحقیقات ہوئیں پتا چلا بھائی کوئی بچی بھی شہید نہیں ہوئی ہے, تو ہم بھی اس کو ایسے پی گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. پھر مجھے لگا کہ یار میں نے جب غلط بیانی کی ہے تو مجھے میری قیامت کے دن اللہ سوال پوچھے گا, کیونکہ ہم تب ریسرچ کر چکے تھے. پھر میں نے آج سے 7 سال پہلے بیان دیا کہ بھائی کوئی بچی شہید نہیں ہے, لیکن اس بیان پہ اتنے زیادہ حملے ہوئے تو میں پھر خاموشی اختیار کر لی میں نے. تو آج حضرت مولانا قاری حلیف جالندھری صاحب, یہ دیگر علماء کے جو لوگ بیانات بھیج رہے ہیں نا, اور ہر بیان پہ لوگوں نے ایک لیبل لگایا ہوا ہوتا ہے, یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود کو بھیج دو, یہ لگایا ہوا ہوتا ہے, یہ ویڈیو مفتی طارق مسعود کو بھیج دو. تو بھائی آپ وہ ویڈیو نہ بھیجیں, وہ سب علماء کے پرانے بیانات ہیں, پرانے, یہ تحقیق سے پہلے کے ہیں. ایسے تو میری اپنی ویڈیوز بہت ہیں بھائی, وہی مجھے بھیج دیں آپ, تو یہ پرانے ہیں. تو حضرت استاد صاحب یہی کہنا چاہتے ہیں, ریسرچ کی دنیا میں آئیں, تحقیق کی دنیا میں آئیں. اگر رونے سے حق ثابت ہوتا نا, چیخنے سے, تو یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بیٹے کو خود ہی کنویں میں ڈال کے آئے تھے, اور وجہ بیٹے کو نہیں, اپنے بھائی کو, جی اپنے بھائی کو خود ہی کنویں میں ڈال کے آئے تھے, اور وجاءوا اباہم عشاء یبکون, روتے ہوئے آئے تھے کہ ابا بھیڑیا کھا گیا, حالانکہ خود ہی انہوں نے اپنے بھائی کو کنویں کے اندر ڈالا تھا. تو رونا دھونا, چیخنا چلانا, مظلومیت کی داستانیں سنانا, یہ دنیا الگ ہے, اور تحقیق کی دنیا بالکل ایک
الگ ہوتی ہے. تو استاد صاحب کی یہی بات 30 سال سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی بات کیا کریں ریسرچ کر کے کیا کریں. ابھی میں ایک پولیو کی چھوٹی سی بات بتا دوں. وہ ہمارے محلے کے جو ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ افغانستان اور پاکستان میں جو ہے نا یہ دونوں ایسے جگہ ہیں جہاں پولیو بہت زیادہ ہے اور یہ لوگ قطرے پلا نہیں رہے ہیں, کیونکہ کچھ مذہبی اسکالرز نے پولیو کے خلاف اتنا کچھ لکھا ہے, اتنا کچھ کہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہودی سازش ہے. تو میں نے کہا, میں نے تو چونکہ ڈاکٹروں سے تحقیق کر چکا تھا اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کرتا ہوں. میں نے پھر ان سے پوچھا مجھے ڈاکٹر صاحب, مجھے ڈی سی صاحب, ڈپٹی کمشنر صاحب ایک بات بتائیں. ہر اشکال کا جواب مجھے مل گیا ہے, لیکن اچھا یہ رپورٹ بھی نعیم شاہد صاحب کی رپورٹ, تحقیق کس کی تھی؟ مولانا ہمارے شاگرد ہیں, قابل احترام ہے. میں نے مولانا نعیم شاہد صاحب سے ایک دفعہ پوچھا, کیونکہ ہم کو تو انگلش آتی ہے, ہمارے لیے تو وہ بہت بڑے محقق ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یہ جو پولیو کی ویکسین ہے اس کے بارے میں تو میں نے بہت تحقیق کر لی پوری دنیا میں, یہ تو پلائی بھی جاتی ہے, یہ جو کہتے ہیں یہودی نہیں پلاتے ہیں وہ بھی پلاتے ہیں, امریکہ بھی پلاتے ہیں, ساری دنیا پلاتی ہے, یہ نکالی کس نے خبر کہ ہم یوں نہیں پلاتے؟ انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے کہ پولیو میں کوئی بیماری نہیں ہے, پلانا چاہیے, لیکن بار بار نہیں پلانا چاہیے. یہ سازش جو ہو رہی ہے نا بار بار پلانے کی جو ہو رہی ہے نا, یہ ہے سازش. میں نے کہا بھائی نعیم شاید تو ہمارے قابل احترام ہیں اور ظاہر ہے انگلش بھی آتی ہے ان کو, ہمارے لیے تو اتنا ہی بڑا محقق ہونا کافی انگلش آتی ہو. تو میں نے کہا یار یہ ہے, یہ بار بار جو ہو رہا ہے نا یہ کچھ سازش ہو رہی ہے. تو ڈپٹی کمشنر سے میں نے کہا دیکھیں میرے ہر سوال کا جواب مل گیا, یہ بار بار جو پلایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا میں روزانہ 2 قطرے پیتا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جس کو پلانے جاؤ نا وہ کہتے ہیں پہلے خود پی کے دکھاؤ, اور جس بوتل سے ہمیں پلاؤ گے اسی سے پیو. کہہ رہے 2 قطرے میں بلا وجہ پی کے بڑا ہوا ہوں میں. تو اس سے بھائی ریسرچ کی دنیا الگ ہوتی ہے. اور نعیم شاہد صاحب کے برائی مقصد نہیں ہے, اس سے زیادہ ہم نے بڑی پھینکی ہیں. اگر نعیم شاہد صاحب کو آپ کہہ رہے ہو نا اس سے بڑے ہم نے پھینکی ہیں. تو جو ریسرچ کے اہل ہیں ان سے ریسرچ ہوتی ہے. یہ جب یہ پولیو کا مسئلہ ہوا تو میں نے ڈاکٹروں سے خود پوچھا براہ راست, میں نے کہا تم لوگ اپنے بچوں کے بارے میں ان کا ہم سب پلاتے ہیں. جب ڈاکٹر بھی اپنے بچوں کو پلا رہا ہے اور ان کو اپنے بچوں کی قدر و قیمت ہم سے زیادہ ہے, ڈیفینس میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, مالدار لوگ ہیں, سب اپنے بچوں کو پلاتے ہیں. کورونا میں استاد صاحب نے پہلے دن ایک بیان دیا تھا کہ یہ بیماری تحقیق کے بعد دیا تھا, ہوائی بات نہیں تھی, آخر تک اسی پہ ڈٹے رہے. میں ان علماء کو جانتا ہوں جو شروع میں مخالفت کرتے رہے اور کورونا ہی میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. درجنوں علماء ہیں جن کی لسٹ پیش کی جا سکتی ہے. تو جامعۃ الرشید ایک بات کرتا ہے تحقیق کے بعد, اور پھر وہ بات سب لوگ نے آنا آخر میں اسی طرف ہوتا ہے, لیکن پھر یہ کریڈٹ نہیں دیتے کہ حضرت آپ صحیح کہہ رہے تھے. آ جاتے ہیں چپ کے آ کے, یہ نہیں کہتے کہ آپ نے جو کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. ایک مولوی صاحب کو تو قہوے پی کے نا وہ اتنا زیادہ حکیموں نے قہوے پلائے ان کو کورونا سے بچانے کے لیے. استاد صاحب بھی کہہ رہے تھے ویکسین لگوا لیں, سب کہہ رہے تھے نہیں ویکسین نہیں, اس میں چپ رکھی ہوئی ہے, سم رکھی ہوئی ہے, پتہ نہیں اس طرح کی باتیں. پھر جب ان کو کووڈ ہوا نا تو کوئی ملنے کے لیے گیا, قبلہ حکیم کی بات کی, تو انہوں نے ایک ایسی گالی نکالی جو کبھی اکیلے میں آ پائیں گے اور ریکارڈنگ کا انتظام نہیں ہوگا تو پھر میں وہ بتاؤں گا. انہوں نے حکیم صاحب کو گالی دی کہ انہوں نے قہوے پلا کے میرا بیڑا غرق کر دیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے میں ٹائم پہ ہاسپٹل چلا گیا. تو جو ریسرچ ہو بھائی ریسرچ کے ماہرین سے کرنی چاہیے. میں یہ جو ساتھی وہاں گئے تھے تحقیق کے لیے, مولانا عالمزیب صاحب, مولانا افضل صاحب, مولانا نفیس صاحب, میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے جس طریقے سے اس بات کو اہمیت دی اور اتنی مشکلات برداشت کی, جو ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں, مختلف جگہوں سے گزر رہے ہیں, کہیں چڑھ رہے ہیں, کہیں اتر رہے ہیں بوڑھوں کی طرح. مولانا افضل صاحب نے ہاتھ میں ایک وہ پکڑا ہوا ایسا ہے جیسے کوئی دوسرا آدمی ان کو لے کر آ رہا ہے. تو یہ سارے مولانا افضل صاحب بھی وہاں بزرگ بن گئے تھے اور دوسرے لوگ بھی. تو یہ باقاعدہ میں اس کا بہت ہی دعا گو بھی ہوں آپ حضرات کے لیے. اور آپ اسی طریقے سے اگر ساتھ دیں گے سارے آپ لوگ جو تشریف رکھتے ہیں تو بہت سارے مواقع بھی ہمیں ملیں گے, بہت سارے فتنے بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. کوئی سوال کرنا چاہے 1-2 سوال کر لیں گے. میرا سوال تھا جی, جامعہ نے اتنی دور بھیجنے کے لیے جامعۃ الرشید کے 2 صحت مند ترین لوگوں کا انتخاب کیوں کیا, مولانا نفیس صاحب اور مولانا افضل صاحب؟ اصل میں یہاں سے عقیل وغیرہ کو بھیجتے تو ویسے ہی ان کو اٹھانے کے لیے الگ سے وہ کرین چاہیے تھی, تو یہی سب سے زیادہ موضوع تھے. خیر اس وقت میں تو ہمیں یہ خیال نہیں ہوا, لیکن گفتگو میں آپ نے اندازہ کیا مولانا افضل صاحب نے کس طریقے سے مربوط طریقے سے ان کو گھیرا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا پورے اس میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر مسلط کر دیا تھا.
مولانا افضل صاحب کو. تو ان کی جو صلاحیتیں تھیں تینوں کی, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تشکیل ہوئی تھی. تو باقی جتنا آدمی ہلکا ہوتا ہے اتنی آدمی تیز بھی چل جاتا ہے, اتنے اس کا دماغ بھی بہتر ہوتا ہے, کیونکہ موٹاپے سے دماغ بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے, دب جاتا ہے. ہاں دب جاتا ہے. تو یہ موٹاپا اچھی چیز نہیں ہے. ہم پیغمبروں کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں جب بھی کوئی قدرتی حادثہ دیکھتے تھے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. گرمی میں ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہے, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کی گرمی سے بچانا. تو جو ایتھیسٹ ہیں وہ یہی بات کہتے تھے, ہم مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, کوئی دوبارہ حشر نہیں ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اللہ نے جواب دیکھیں کیا دیا ہے عجیب. فرمایا ما لہم بذالک من علم, یہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم مر کے ختم ہو جائیں گے, ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. دیکھو دلیل ہمیشہ اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. میں کئی بار مثالوں سے بات سمجھا چکا ہوں. میں نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے. شاکر بھائی دیے یا نہیں دیے یہ تو ایک الگ بات ہے. میں نے کیس کیا کورٹ میں کہ میں نے بھائی شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے. کورٹ نے دونوں کو بلا لیا. شاکر بھائی کہہ رہے ہیں میں نے تو نہیں لیے. اب کورٹ شاکر بھائی سے پوچھ رہی ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے, تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نے پیسے نہیں لیے. تو یہ مطالبہ صحیح ہوگا کورٹ کی طرف سے. بھائی مجھ سے پوچھیں گے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے پیسے دیے ہیں. کسی کام کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے, نہیں ہونے کی دلیل تھوڑی ہوتی ہے. نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہوتی کہ میں ان سے کہوں کہ بھئی میں نے نہیں دیے, اس کی کیا دلیل ہے. ہونے کی دلیل ہوتی ہے, نہیں ہونے کی نہیں ہوتی. بھائی کورٹ میں اگر عقل ہوگی تو مجھ سے دلیل مانگے گی, آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ نے اس کو دیے ہیں. اب دیکھو ملحد ایتھیسٹ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے. قرآن نے کہا ان کے پاس اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے, دلیل تو اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. دلیل اس سے مانگی جاتی ہے جو دعویٰ کرتا ہے. دعویٰ تو اسلام کر رہا ہے نا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. تو دلیل پیش کرنا ملحد کے ذمے ہے یا اسلام کے ذمے ہے؟ اسلام کے ذمے. ملحد یہ کہہ رہے ملحد کے ذمے. ابھی اتنے بڑے دوبارہ سے 1 لاکھ روپے پھر واپس کرو. دلیل پیش کرنا اس کے ذمے ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ملحد دعویٰ کرتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب ہمیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, اللہ دعویٰ تو کر رہا ہے تو دلیل کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے, اسلام کے ذمے, نہ یہ کہ ملحد کے ذمے. وہ تو نفی کر رہا ہے. جو کسی چیز کی نفی کرتا ہے اس کے ذمے دلیل نہیں ہوتی. تو پھر اللہ ان سے مطالبہ کیوں کر رہا ہے؟ آپ لوگ کی سمجھ میں گرمی کی وجہ سے بات نہیں آ رہی ہے یا ویسے ہی مینٹل لیول تھوڑا سا ڈاؤن چل رہا ہے یا کچھ اور پرابلم ہے؟ آپ کی سمجھ میں تو فل آ گئی الحمدللہ. تو اس کا جواب یہ ہے, یہ بڑے خاندانی بات ہے, اللہ کرے یہ جواب کھوپڑی شریف میں آ جائے. اصل میں ملحد لوگ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, تو یہ دعویٰ ایسے کرتے ہیں جیسے ان کے پاس اس کی دلیل ہو. بھائی دیکھو جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے, جو انکار کرتا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اگر تھرڈ پارٹی ہے, میں مثال سے سمجھاتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا شاکر بھائی نے 1 لاکھ روپے مجھ سے لیے ہیں. شاکر بھائی نے کہا میں نے نہیں لیے. کورٹ میں کیس گیا. کورٹ نے کہا شاکر بھائی سے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں لیے؟ شاکر بھائی کہیں گے جج صاحب آپ کیا ہو گیا ہے آپ کو, ان سے پوچھو کہ انہوں نے دیے کہ نہیں دیے, کیا دلیل ہے ان کے پاس. اب میں دلیل پیش کرنے سے عاجز, تو کورٹ یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ انہوں نے نہیں لیے. کورٹ کو کیا پتا, ہو سکتا ہے لیے ہوں, چھپ کے لیے ہوں.
کورٹ کیس کو خارج کر دے گی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کورٹ کہے گی بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں, ہمیں نہیں پتا آپ نے دیے یا نہیں دیے مفتی صاحب نے, لیکن چونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو دلیل کے بغیر کسی پہ دعویٰ ثابت نہیں ہوتا, لہذا ہم کیس کیا کر رہے ہیں؟ خارج. جب آپ کے پاس دلیل ملے آپ لے آنا. اگر کورٹ یہ ثابت کر دینا کہ انہوں نے نہیں لیے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بری ہو گئے, اب میں کبھی بھی دعویٰ کر نہیں سکتا. کورٹ کیس خارج کر دے گی, بھائی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا اب ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے آپ سے پیسے لیے ہیں یا نہیں لیے. تو جو انکار کر رہا ہوتا ہے اس کے بات کو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے, اس سے خاموشی اختیار کی جاتی ہے, بھائی ہمیں نہیں پتا. اگر کسی دلیل سے ثابت ہو گیا تو ہم مان لیں گے, نہیں ہوا تو ہمیں کیا پتا, بھائی آپس کا معاملہ ہے آپ کا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایتھیس اور ملحد اگر یہ کہتا ہمیں نہیں پتا بھائی ہم موت کے بعد زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہم نے مرنے کے بعد دیکھا نہیں ہے, کیا ہوگا واللہ عالم, وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن, کیا ہو رہا ہے, کیا ہونے والا ہے, یہ کسی کو معلوم نہیں ہے. اسی سے ڈاروین پہ آ جاؤ آپ. ڈاروین کہتا ہے نا بندر سے انسان بنے ہیں, خود بخود بنے ہیں. بھائی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ خود بخود بنے ہیں یا کسی نے بنایا ہے؟ آپ خاموشی اختیار کریں, بولے ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے بنی. ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو آپ زبردستی؟ جس چیز کا آپ کو پتا نہیں ہے, جس چیز کے آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, اسے ایک فیکٹ بنا کے کیوں پیش کر رہے ہو؟ بولو بھائی میں بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا جب آپ کہیں گے نا بھائی یہ ہو سکتا ہے انہوں نے پیسے لیے ہوں, ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوگا آپ مدعی کو یہ موقع دے رہے ہو کہ بھائی تمہارے پاس ابھی تو دلیل نہیں ہے, لیکن جب دلیل ہو, کوئی کیمرے کی فوٹیج نکل آئے, کوئی ویڈیو خفیہ نکل آئے تو لا کے دے دینا, عدالت اس کو ایکسیپٹ کر لے گی. باقی عدالت کیس خارج کر کے ایکسیپٹ کرنے کا چانس اس لیے ختم کرتی ہے کہ اس بار ٹائم نہیں ہے. کہتی جب کیس کرو اسی وقت دلیل لے کر آؤ, ورنہ اصل میں تو ٹائم قیامت تک ہی ہونا چاہیے. لیکن عدالت چونکہ انسان ہے, ان کے پاس کیس بہت ہوتے ہیں, تو وہ ہمیشہ کے لیے کیس کو خارج کر دیتے ہیں, ورنہ اصولی طور پر کیس کبھی ہمیشہ کے لیے خارج نہیں ہوتا. بھائی ابھی دلیل نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعد میں گواہ مل جائیں آپ کو, ہو سکتا ہے کوئی خفیہ کیمرے کی ویڈیو آ جائے جس سے پتہ چل جائے کہ دیکھو فلاں ٹائم پہ یہ اس کو 1 لاکھ روپے دے رہے تھے. اب میں نے جب ان کو 1 لاکھ روپے دیے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. بعد میں کوئی شخص آیا کیس خارج ہونے کے بعد, اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتہ نہیں ادھر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا, وہ کیمرے میں میں نے ویڈیو نکال لی ہے. تو میں جج کے پاس پہنچ گیا, جج صاحب دیکھو یہ ثابت ہو گیا میں نے 1 لاکھ روپے دیے ہیں. تو جج کو ماننا پڑے گا میری بات یا نہیں ماننی پڑے گی؟ ماننی پڑے گی, کیونکہ جج یہ ثابت نہیں کر سکا ہے کہ انہوں نے نہیں لیے. جج نے صرف اتنی بات کہی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے لیے ہوں, ہو سکتا ہے نہیں لیے ہوں, لیکن دعوے کے بغیر کسی کا دعویٰ, دلیل کے بغیر کسی کا دعویٰ قبول نہیں ہوتا. اب دلیل لے آؤ تو ہم مان لیں گے, تو لے آئے دلیل, بعد میں جج کو ماننا پڑے گا, شاکر بھائی کو ماننا پڑے گا, شاکر بھائی ایڈوانس میں 1 لاکھ روپے دے دو تاکہ یہ ساری بحث ہی ختم ہو جائے. اچھا تو اب کیا مسئلہ ہے؟ دیکھو ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ہمیں کچھ بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے. لہذا جزم کے ساتھ یہ دعویٰ کرنا کہ ہم مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے, دوبارہ زندہ مٹی ہو کے ختم ہوتے ہیں, یہ تو نظر آ رہا ہے, یہ ٹھیک ہے, یہ عمل ریورس نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے مٹی ہو کے ختم ہوتے ہو, یہ عمل ریورس کروں گا میں, دوبارہ زندہ کروں گا, اللہ کہتا ہے. تو یہ عمل ریورس ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے بارے میں ایتھیس یہ تو کہہ سکتا ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا میں خاموشی اختیار کروں گا. بھائی ہمیں کیا پتا موت کے بعد کیا ہوتا ہے, قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, برزخ کی قبر ہے نا, یہ تو برزخی حوال ہے. جس نے سو کے نہ دیکھا ہو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سونے کے بعد کیا ہوتا ہے, کیسے خواب آتے ہیں. آپ سو گئے, آپ کو خواب آئے, آپ امریکہ گھوم رہے ہو, جاپان گھوم رہے ہو, آپ نے اٹھنے کے بعد بتایا بھائی یہ میں نے دیکھا ہے, تو جو کبھی سویا نہ ہو وہ مان لے گا, کہے گا یار کیا دیکھا, آپ تو میرے سامنے خراٹے لے رہے تھے, آنکھیں بند تھیں, تو کہ دماغ چل رہا تھا میرا. بھائی دماغ ہی تو سوتا ہے اصل میں, دماغ کیسے چل رہا تھا تیرا؟ سوتے میں خود تو چل سکتا ہے, دماغ کیسے؟ سونا نام ہی کس چیز کا ہے؟ دماغ کے سونے کا. تو آپ کیا کہو گے, بھائی تو جب تک سویا نہیں ہے, تجھے پتا نہیں ہے, تو کیسے دعویٰ کر رہا ہے کہ
نہیں ہو سکتا. تو یہ کہ بھائی میری عقل سے بالاتر ہے, ہو سکتا ہے کچھ سوتے میں نظر آتا ہو سکتا ہے نظر نہ آتا ہو, واللہ عالم, ہمیں کیا معلوم. دلیل سے ثابت ہو جائے کہ نظر آتا ہے تو ہم مان لیں گے, دلیل سے ثابت ہو کہ نظر نہیں آتا تو ہم نہیں مانیں گے. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے, یہ ایسے کہتے ہیں جیسے دلیل سے ثابت ہو چکا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اگر ثابت ہو چکا ہے تو لاؤ نا دلیل. کہاں ہے دلیل تمہارے پاس؟ قیامت تک اس پہ دلیل نہیں قائم ہو سکتی. ہاں اب اسلام کہتا ہے جب تم دلیل سے ثابت نہیں کر سکتے تو آؤ ہم ثابت کرتے ہیں دلیل سے, ہم ثابت کرتے ہیں. وہ دلیل کیا ہے؟ دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک عقل اور ایک نقل. عقل کسے کہتے ہیں؟ مشاہدے سے آپ یا حواس خمسہ استعمال کر کے آپ کو پتہ چل جائے کہ ایسا ہوا ہے. اور ایک دلیل ہوتی ہے نقل. نقل کا مطلب گواہوں سے ثابت ہو جائے اور ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ جب پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتے ہیں اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کے, اور اللہ یہ ثابت کرتے ہیں, یہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے ثابت کرنا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے بلکہ میرا پیغام ہے جو بندوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ سب چیزیں دلائل سے ثابت کرنا کس کے ذمے ہے بھائی؟ اللہ کے ذمے. پھر جب اللہ ایک دفعہ ثابت کر دیتا ہے کہ یہ میرے رسول ہیں, یہ میرے نمائندے ہیں, پھر اس رسول سے جو وہ دعویٰ کریں ان پر دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کی مثال بھی دے دیتا ہوں, شاکر بھائی پہ دوبارہ آ جاتے ہیں. میں نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, جج عقل مند تھا, اس نے کہا دلیل سے ثابت کرو کہ آپ نے دیا, آپ مدعی ہو. میں نے 2 گواہ پیش کر دیے, گواہ کہہ رہے ہیں اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے سامنے دیے. جج کہے گا ان گواہوں کا سچا ہونا ثابت کرو. میں نے سچا ہونا ثابت کر دیا, محلے والوں کی گواہیاں لے آیا, ان کا کیریکٹر لے آیا, کردار لے آیا. آج تک کبھی چوری میں نہیں پکڑے گئے, چوری میں نہیں پکڑے گئے, کبھی کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی FIR نہیں کٹی, NOC لے کے آ گیا ہر تھانے سے, اور ایک دم کلیئر. سسرال سے بھی میں سرٹیفکیٹ لے آیا کہ نیک آدمی, حالانکہ سسرال تو کسی کو نہیں, کیریکٹر سرٹیفکیٹ سسرال نہیں دیتا کسی کو. بیوی سے کیریکٹر سرٹیفکیٹ لے آیا, دلائل سے ثابت کر دیا یہ نیک آدمی ہے. اب جج ان دونوں سے پوچھ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا نیک ہونا تو ثابت ہو گیا, سچا ہونا تو ثابت ہو گیا, لیکن اب تم دلیل سے ثابت کرو. تم نے جو دعویٰ کیا ہے کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے, یہ دلیل سے ثابت کرو. تو یہ جج کی کھوپڑی خراب ہونے کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ گواہوں کا برحق ہونا تو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے. جب ایک دفعہ برحق ہونا ثابت ہو جائے تو ان کے دعوے پر پھر دلیل نہیں مانگی جاتی ہے. ہاں ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو پھر اس کو رد کر دیا جائے گا, چاہے کتنے ہی نیک ہو. بہت پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کرے دماغ میں آ جائے. ان کا دعویٰ اگر عقل کے خلاف ہو نا پھر رد کیا جائے گا, عقل کے خلاف نہیں ہے تو مانا جائے گا. مثال کے طور پر انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ مفتی صاحب نے شاکر بھائی کو 1 لاکھ روپے دیے ہیں, حالانکہ مفتی صاحب اس وقت جاپان میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے ولاگ آ رہے تھے اور اسٹیمپ پہ جاپان کی مہر پاسپورٹ پہ جاپان کی مہر لگی ہوئی تھی, اور گواہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الفلاحیہ مسجد میں دیے ہیں. تو بھائی یہ تو عقل کے خلاف ہے کہ ایک آدمی جاپان میں گھوم رہا ہو اور وہاں سے لائیو چلا رہا ہو ویڈیو, اور اسٹیمپ پہ بھی پاسپورٹ پہ بھی اسٹیمپ جاپان کی لگی ہوئی ہو, ٹکٹ بھی کٹے ہوئے ہوں, اور وہاں اترنے کی ویڈیو بھی آ رہی ہو. تو ایسے موقع پہ وہ گواہ کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں, ان کی گواہی مسترد ہوگی اور ہمیشہ کے لیے مسترد ہو جائے گی. ان کا کذاب اور دجال ہونا ثابت ہو جائے گا, اور ان کے سسرال سے رابطہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا آپ اس کیریکٹر سرٹیفکیٹ کو کینسل کر دیں. سمجھ, کیونکہ سب سے پہلے وہی کینسل کریں گے. تو اگر موت کے بعد کی زندگی اس کے نہ ہونے کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہونے کی کوئی دلیل, عقل اس سے عاجز ہے. لیکن اگر اللہ کہہ دے کہ میں زندہ کروں گا, اللہ کہے, قسمیں اٹھا کے کہے کہ میں لازمی زندہ کروں گا, ایک جگہ نہیں کہہ رہا, بار بار تورات میں بھی, انجیل میں بھی, تمام آسمانی کتابوں میں
عیسائی یہودیوں سے ہمارا کتنا اختلاف ہے، ایک بات پہ سب مشترک ہیں. تمام پیغمبروں نے ایک بات کی دعوت دی ہے، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت لازمی آئے گی اور اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اللہ زندہ کرے گا. یہ بات اگر اللہ کہہ دے جس نے کائنات کو بنایا ہے تو پھر تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ پھر اللہ خود نہیں کہہ رہا، پیغمبروں کے ذریعے کہہ رہا ہے. اور پیغمبروں کا برحق ہونا، سچا ہونا دلیل سے نہیں، براہین قاطعہ، اتنے دلائل کے انبار لگا دے، اتنے انبار لگا دے ان کے سچے ہونے کا کہ اس کا انکار کرنا ممکن نہ ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی ایک دلیل نہیں ہے، دلائل کے انبار ہیں، اتنے دلائل ہیں. آپ جو کتاب لے کر آئے ایک حرف بھی اس میں تحریف نہیں ہوئی. اس کتاب کی تعلیمات پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کی موٹیویشن کتنی پاورفل. 1400 سال پہلے آپ نے آرڈر دیا 5 نمازیں پڑھو. آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگ 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نہ کوئی اسکالر تھے، نہ کسی یونیورسٹی سے فارغ تھے. دنیا میں کسی کو اتنا فالو نہیں. ابھی حج کیا ہے 30 20 50 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے جا رہے ہیں. کر کیا رہے ہیں؟ کنکریاں مار رہے ہیں، وہاں جا کے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. 1400 سال پہلے اتنی پاورفل موٹیویشن خدا کی قسم کسی جھوٹے کے پاس نہیں ہو سکتی. اس کے لیے سچا ہونا ضروری ہے. جھوٹے لوگوں میں اتنی پاورفل موٹیویشن نہیں ہوتی، اتنی بڑی تعداد. اور جو مذہب پیش کیا وہ کتنا خاندانی مذہب، جس میں صفائی نصف ایمان ہے، جس میں حلال کھانے کا حکم ہے. آج پوری دنیا کو آپ کمپیئر کر لو اسلام سے، تباہ ہو گئے، فیملی سسٹم تباہ کر دیا انہوں نے. تو ایک ایک حکم کو دیکھنا شروع کرو آپ. یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل کیا ہیں، سچے نبی ہونے کے. حدیثیں دیکھو کیسی محفوظ کی ہیں بھائی. اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آخری نبی، اور اللہ نے کہا کہ یہ جو کہیں گے وہ یہ نہیں کہیں گے. وہ کون کہہ رہا ہے؟ میں. تو اب اللہ کے ذمہ تھا نا آپ کی باتوں کو محفوظ کرتے. کیا خیال ہے؟ اگر آپ سچے نبی نہ ہوتے تو اللہ محفوظ کرتا؟ 1400 سال کے بعد بھی ایسا خاندانی محفوظ کیا ہے بھائی. اتنی سی بات صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دونوں دانتوں کے درمیان میں خلا تھا، اس کے لیے بھی سندیں چلتی ہیں پوری. حدثنی فلان قال حدثنی فلان. جس سند کا راوی ہے ان راویوں کے حالات زندگی کے محفوظ ہو گئے. تو یہ ممکن نہیں ہے بھائی. 1400 سال پہلے جیسے روزہ رکھا آج بھی مسلمان ویسے روزہ رکھتے ہیں. 1400 سال پہلے جس طریقے سے نماز پڑھی ہے وہ سارے طریقے محفوظ ہیں. رفع الیدین والی نماز بھی محفوظ، رفع الیدین نہ کرنے والی نماز بھی محفوظ، زور سے آمین والی بھی، آہستہ آمین. یہ جو امت میں اختلاف پیدا ہوا ہے نا، یہ صحابہ میں بھی تھا. وجہ کیا تھی؟ نبی سے دونوں طریقے ثابت تھے، تو صحابہ میں بھی یہ تھا. حج محفوظ، قربانی محفوظ، قربانی کے حکام محفوظ، طلاق نکاح کے حکام، وراثت کے حکام، خرید و فروخت کے حکام. بھائی اس کے لیے تو کوئی بہت بڑا اسکالر ہونا چاہیے جس نے کوئی ایسا سسٹم دیا ہو، جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو بھائی، یا کوئی بہت بڑی یونیورسٹی اس زمانے میں ہو. نا امی. ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے، نحن قوم امیون، جو سب کے سب امی تھے. نظام دے کے چلے گئے بھائی. 1920 میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے. بغداد کی خلافت، اندلس کی خلافت، بنو امیہ کی خلافت، مغل بادشاہوں کی حکومت، سب میں اسلام نافذ تھا. وہ لا جو 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے وہ نافذ تھا. سب سے پہلے دنیا میں کوئی ملکی قانون اگر ریٹن فارم میں آیا ہے تو اسلام کا ہے، اسلام کا. اس سے پہلے دنیا میں ریٹن فارم میں قانون نہیں ہوتے تھے، چند ایک جزیات ہوتی تھیں. یہ تو یورپ میں اب جا کے شروع ہوئے، یہ 400-500 سال پہلے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ کے ذمے تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت کر رہا. اللہ نے کر دیا. وہ اب کوئی اندھا ہو، دیکھے ہی نہیں، آپ کی سیرت ہی نہ پڑھے، آپ کی تعلیمات میں غور ہی نہ کرے، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي
فی الصدور, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں, خود بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے, اور صرف وہ دعویٰ برائے دعویٰ نہیں ہے, آپ کی پوری زندگی بھی اسی دعوے کے حساب سے ہے. یعنی آپ نے اگر موت کے بعد ایمان کا حکم دیا تو سب سے پہلے خود ایمان لے کر آئے ہیں. آپ کی پوری زندگی بتاتی ہے, آپ کی سیرت بتاتی ہے, اسی کے مطابق آپ نے زندگی بھی گزاری. پھر اگر وہ دعویٰ کریں اور قرآن کہے کہ موت کے بعد زندگی ہے تو گواہ سے ثابت, بولو, ہو گیا. اب اگر اس گواہ کا دعویٰ عقل کے خلاف ہو تو ہم رد کریں گے. تو عقل کے خلاف کے لیے دلیل چاہیے جو کسی کے پاس نہیں ہے. جیسے میں نے کورٹ میں گواہوں سے ثابت کر دیا کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں, گواہوں نے بیان دیا. اب جج کہہ رہا ہے کہ یہ دعویٰ خلاف عقل ہے, تو میں کہوں گا جج صاحب آپ ثابت کر دو کہ عقل کے خلاف ہے, تو میں ان گواہوں کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا, کیریکٹر سرٹیفکیٹ, وہ کینسل کرواؤں گا جا کے. آپ ثابت تو کرو نا. اب جج بیٹھا ہوا ہے, ثابت نہیں کر رہا. تو قرآن کہتا ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مشرکین نے کہا, آج کے ملحد نے کہا یہ خلاف عقل ہے, تو قرآن نے کہا لے آؤ کوئی دلیل اس کے خلاف عقل ہونے کی. ڈاروین آیا, وہ دلیل لے کر آیا, بندر سے ہم بنے ہیں, یہ ایسے ایوالو ہو کے بنے ہیں. 200 سال ہو گئے, وہ نظریہ ہی ہے, اب تک دلائل سے ثابت نہیں ہوا. تبھی قرآن نے کہا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس دعوے کی. اب سمجھ میں آیا قرآن ان سے دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس تو دلیل ہے, اس دلیل کے غلط ہونے کے لیے اب آپ کو دلیل پیش کرنی پڑے گی. کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں یہ ایک ضرور ہے کہ یہ بات ایک اچھمبے کی معلوم ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے, دوبارہ شاکر بھائی پہ آتے ہیں ہم. اشکال کو مضبوط کرنے کے لیے پہلے مثال دو نا, پھر اشکال سمجھ میں آ جاتا ہے. لوگوں کی عادت ہوتی ہے پہلے بات کرتے ہیں پھر مثال دیتے ہیں. میں بعض دفعہ مثال پہلے دیتا ہوں, اس سے سوال آسانی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب میں نے 1 لاکھ روپے کا ان پہ دعویٰ کیا اور میں نے گواہوں سے ثابت کر دیا بھائی انہوں نے 1 لاکھ روپے لیے. آئندہ شاکر بھائی یہاں کم از کم نہیں بیٹھیں گے. بیٹھیں, مجھے تو خوشی ہوتی ہے آپ کے یہاں بیٹھنے سے. میں نے ثابت کر دیا جی 1 لاکھ روپے میں نے ان کو دیے. جج نے کہا کہ بھائی یہ تو خلاف عقل ہے. میں جج سے کہوں ثابت کرو, جج ثابت نہیں کر سکا. میں کہا بھائی میں تھا بھی پاکستان میں وغیرہ وغیرہ, کوئی آپ ثابت کریں کہ میں ملک سے باہر تھا. اس وقت میں تھا ہی نہیں جب جو گواہ دعویٰ کر رہے ہیں. خلاف عقل ثابت ہوگا تو گواہوں کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے گا. آئندہ کے لیے ان سے میں دوستی ختم کر دوں گا. ایسی کی تیسی تمہاری یار, جھوٹ بولتے ہو تم. جج کہہ رہے ہیں نہیں خلاف عقل نہیں ہے, لیکن کامن سینس کے بہرحال خلاف ہے. کامن سینس کے خلاف ہے. کیوں بھائی خلاف کیوں ہے؟ یار شاکر بھائی کروڑ پتی آدمی ہے, وہ آپ سے 1 لاکھ روپے کیوں لے گا؟ یہ عقل میں آنے والی بات بولو نہیں. آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کروڑ پتی آدمی نے ہزاروں پتی یا لاکھوں پتی آدمی سے, یہ وہ پتی نہیں ہے جو انڈیا میں پتی شوہر کو بولتے ہیں, تو وہ کیوں آپ سے 1 لاکھ روپے لے گا؟ اس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. کیوں لیں گے آپ کو 1 لاکھ روپے؟ یہ کھوپڑی آنے والی گل ہے نہیں ہے, کھوپڑی میں نہیں آئے گی یہ بات. یہ عقل سے خلاف تو نہیں ہے, امکان تو ہے, لیکن خود سوچو یار کیسے پاسبل ہے یار. 1 لاکھ روپے آپ سے لیں گے اور کوئی نہیں ملا ان کو محلے میں, آپ کے اپنے خرچے کم ہیں, وجہ کیا ہے لینے کی؟ ضرورت ہے تو ان کے پاس تو بینک میں دیکھو اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے. اس وقت دیکھو جب لے رہے تھے اس وقت بھی 1 کروڑ روپے پڑے ہوئے تھے. تو میں یہ کہوں گا ہاں یہ ایک عقل سے بالا تر ضرور ہے, یعنی بظاہر مشکل ہے. تو یاد رکھو اس بیس پہ دعوے کو غلط کبھی نہیں قرار دیا جا سکتا, کیونکہ جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ لیے ہیں تو مانا جائے گا بھائی, اس کی کوئی نہ کوئی تعویل کی جائے گی. ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو سکتا ہے یہ ہو گیا. لیکن کمال ہے قرآن مجید پہ کہ مشرکین کے پاس جب کوئی دلیل نہیں تھی نا کہ ہم موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے, اس کی کوئی دلیل تو ہے نہیں, تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ عقل سے بہت بالا تر ہے, کامن سینس کے خلاف.
اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، بلا مٹی ہو گئے، بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے، سڑ گئے، گل گئے، کھوپڑی میں آتا نہیں ہے. آپ سمجھ میں آ رہی میں کیا کہنا چاہوں؟ ٹھیک ہے بھائی، ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی عقل مند آدمی نہیں مانے گا کہ یار گل سڑ گئے، کیڑے پڑ گئے، مٹی ہو گئے. من یحیی العظام، بھلا کون ہے جو دوبارہ زندہ کرے گا بھائی؟ کون ہے یار؟ من یحیی العظام وہی رمیم، بھلا کون زندہ کرے گا؟ شاکر بھائی کیوں لیں گے لاکھ روپے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ان کو؟ تو یہ عقل سے کے خلاف نہیں ہے، لیکن عقل سے بالا تر ضرور ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ بے وقوفو، اس سے زیادہ کامن سینس کے خلاف کام ہوا ہے، وہ تم نے مان لیا. شاکر بھائی چھوڑو، محلے میں شاکر بھائی سے بھی بڑا سیٹ ہے جس نے لاکھ نہیں 50,000 قرضہ لیا تھا مفتی صاحب سے، اس کو تو تم بھی مانتے ہو، اور شاکر بھائی پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ مفتی صاحب سے لاکھ روپے قرضہ کیوں لے لیا. شاکر بھائی جس فیکٹری میں جاب کرتے ہیں اس کا سیٹ 50,000 لے کر گیا ہے، اور شاکر بھائی کے لاکھ پہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اشکال ہو رہا ہے. وہ کامن سینس کے خلاف نہیں تھا، اس کو مان لیا. ہاں بھائی مفتی صاحب سے لوگ آتے ہیں پیسے، ایسا نہ آنا شروع ہو جائے، نہیں دیتا میں، چماٹ دیتا ہوں، چماٹ. ایک مثال دے رہا ہوں خالی. تو اللہ کہہ رہے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا، پانی سے انسان بنایا، منی کے قطرے سے، اس میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے پانی سے. پانی کو دیکھ کے تحقیق کرو، تم کہو گے کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں، وہ تو دیکھ رہے ہو اس لیے مان لیا تم نے. پانی میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، اور پمپنگ کرنے والا دل، اور فلٹر کرنے والی مشینیں جو پتہ نہیں کتنے گیلن خون پوری زندگی میں صاف کرتا ہے اور دل کی طرف بھیجتا ہے، اور سوچنے والا دماغ، ہنسنے والے ہونٹ، دانت، چبانے کے لیے، سونگنے کے لیے ناک. ایک صرف اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سینسر فٹ کر دیے اس نے، اور پانی سے بنایا، اور اس پانی کو مٹی سے بنایا. خوراک کہاں سے آتی ہے ہمارے پاس؟ مٹی سے. اسپم جو بنتے ہیں وہ ساری چیزوں کی اصل مٹی ہے. مٹی سے گوشت بنے گا، جانور کھائیں گے گھاس، اس سے گوشت بنے گا، اسی سے دودھ بنے گا، اسی مٹی سے خربوزے پیدا ہوتے ہیں، اسی مٹی سے تربوز پیدا ہوتے ہیں. بھائی انسان یا تو سبزی کھائے گا یا گوشت کھائے گا. گوشت بھی اگر کھائے گا تو وہ گوشت آئے گا کہاں سے؟ وہ بھی سبزی کھا کے جانور میں گوشت آتا ہے. آپ کہہ سکتے ہو شیر تو گوشت کھاتا ہے، تو جس جانور کو شیر کھاتا ہے وہ تو گھاس کھا رہا ہے نا، اس میں گوشت گھاس سے بنا ہے، اور گھاس مٹی سے پیدا ہوتی ہے. ہر مٹی کو تھوڑے دنوں میں اتنے پروسیس سے گزار کے جمشید صاحب کو بنا دیا، غفار صاحب کو بنا دیا، چلتا پھرتا انسان بنا دیا. اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑے سے ٹائم میں بنایا ہے. تو اس کو تم نے مان لیا کہ خدا یہ کر سکتا ہے. تو بے وقوفو، جو خدا عدم سے وجود میں لا سکتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھے، اب تو تمہارے ذرات تو ہے نا، ان کو کیوں نہیں ریورس کر سکتا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات، ابھی نہیں آئی، آ جائے گی جب چترول لگیں گے نا. یہ جو ایتھیس اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں جہنم زیادہ پسند ہے، ہم تو جائیں گے جہنم میں. جاؤ گے تم انشاءاللہ، ضرور جہنم میں جاؤ گے، ہماری بھی یہی تمنا ہے. لیکن اس کے بعد پھر تم جب کہو گے نا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم دوبارہ کیسے زندہ ہو گئے، تو اللہ کہیں گے پہلی دفعہ کیسے زندہ ہو گئے تھے. میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس میں کہیں یہ عنصر نہیں ہوتا کہ اولاد پیدا ہو. اس کا کتنا عجیب و غریب رزلٹ اللہ ظاہر کرتا ہے. ان کے ملاپ، ان کی خواہش کو پورا کرنا، یہ انسان کی پیدائش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف نہیں تھا. ارے ماں روٹی کھا رہی ہے، اسی روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر بن رہا ہے. کمال کی بات ہے، ادھر بچہ مارکیٹ میں آیا، اسی روٹی سے دودھ بننا شروع. روٹی اور دودھ میں مناسبت ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے. یہ مان لیا اس لیے کہ اللہ کہتا ہے منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بنایا ہے. بھائی ان ایتھیس لوگوں کی باتوں میں مت آنا. وفیہا نعیدکم، مار کے دوبارہ مٹی بنا دیتے ہیں. دو چیزیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. ومنہا نخرجکم، اسی کو ریورس کر کے دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے. تو بیوقوف لوگ کہیں گے اٹ ازنٹ پاسبل. یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ شاکر بھائی نے 1 لاکھ روپے مفتی صاحب سے لے لیے. اللہ کہیں گے اس سے زیادہ اچھمبے کی باتیں ہو چکی ہیں. 2 دفعہ، 1 دفعہ مٹی سے بنا کے دوبارہ مٹی کر چکا ہوں، تو دوبارہ بنانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تبھی اللہ کہتے ہیں ان کے پاس اپنے دعووں کی کوئی دلیل نہیں ہے، پھینک رہے ہیں 1 نمبر کی، پھینکو ہیں. ایوالو ہو کے آنکھ بن گئی، کیسے کیمرہ بن گیا ایوالو ہو کے؟ بھائی
ایک سیل وجود میں آیا پہلی دفعہ, اس سیل میں پہلی دفعہ کیسے وجود میں آ گیا؟ زندگی کے لیے جو سیل ہے وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ کھربوں دفعہ بھی یہ پروسیس ہونا تو ایسا اتفاق نہ ہو. کیسے وجود میں آ گیا؟ اس لیے کافر کی بخشش نہیں ہے, گنہگار کی بخشش ہے, چانس ہے بخشش کا. کافر کے لیے تو اللہ نے جنت کے دروازے بند کر دیے. اللہ کہیں گے تو مانتا نہیں تھا ہماری باتوں کو. بھائی تمہیں پیغمبر کے برحق ہونے پر اگر یقین نہیں ہے اس پہ بحث کرو, نبی کی سیرت پڑھو, دلائل دیکھو, ہسٹری اٹھا کے دیکھو. ایسے ایسے اعتراضات یہ ملحد لوگ مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں, بس عقل ماتم کرتی ہے. ایک ملحد نے کہا عیسیٰ نام کا کوئی شخص گزرا ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2025 کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کو جب آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور عیسائیوں کے مطابق جب قتل کیا گیا, اللہ نے تاریخیں پیغمبروں سے چلا دی ہیں میرے بھائی, تاکہ تمہیں یقین آئے کہ ان کا وجود قطعی دلائل سے ثابت ہے, اتنا یقینی ہے کہ تم انکار کر ہی نہیں سکتے. یہ جو انگریزی تاریخیں چلتی ہیں یہ عیسائیوں نے کب سے چلائی ہیں؟ حضرت عیسیٰ سے چلائی ہیں. 2-4 آدمی تاریخ نہیں چلا سکتے. وہ بڑا واقعہ ہوتا ہے تو ان بیسوں پر ہسٹری کو دیکھو. ہم کہتے ہیں نا 9/11 سے پہلے کا ہے یا 9/11 کے بعد کا, اس کا مطلب 9/11 ایک ایسا واقعہ ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہے, ایک علامت بن چکی. ہم کہتے ہیں عید کے بعد یہ کام کرو گے یا عید سے پہلے, اس کا مطلب عید کا وجود ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار ممکن ہے ہی نہیں. سب مانتے ہیں کہ عید ہوتی ہے. اب کوئی اٹھ کے کہے کوئی عید وید نہیں ہے, یہ پتہ نہیں 2-4 لوگوں نے بنایا ہوا ہے, مسلمانوں کی تو کوئی عید ہوتی نہیں ہے. تو ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, یہ تو اتنی کرسمس ہے, عید ہے, یا جو بھی چیز ہے, ان کا وجود تو اتنا یقینی ہے کہ ان کی بیسس پہ لوگ تاریخیں طے کر رہے ہوتے ہیں. تو جو تاریخ طے کر رہے ہوتے ہیں وہ تاریخ جس پیغمبر کی طرف منسوب ہے, آپ کہیں وہ پیغمبر دنیا میں آئے نہیں, تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانا آسان, پبلک کو بیوقوف بنانا آسان. جو آسمانوں پہ بیٹھا ہے نا خدا, جو کائنات سے باہر ہے, وہ نہیں بخشے گا. یہ کہتے ہیں اللہ کب سے ہے, پھر اللہ کب سے ہے؟ بھائی یہ کائنات ٹائم باؤنڈ ہے, اللہ کائنات سے باہر ہے, کائنات مخلوق سے ہٹ کر ہے, وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. جو چیز ٹائم کی پابند ہوتی ہے اس کی ایک اسٹارٹنگ ہوتی ہے اور اینڈنگ ہوتی ہے. اللہ نے ہمیں وقت میں جکڑ دیا ہے, سالوں میں, مہینوں میں اور گھنٹوں میں, منٹوں میں. اللہ اس ٹائم کی پابندیوں سے آزاد ہے, وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, وہ واجب الوجود ہے. تو آج بہت مزے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی اگر کوئی انسان دعویٰ کرتا نا میں موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا, پھر ہم کہتے ہیں یہ کھوپڑی میں نہیں آتا, یہ بہت عقل سے بالا تر ہے. لیکن دعویٰ اللہ کر رہا ہے کہ میں زندہ کروں گا. پھر ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جیسے پہلے کیا ہے ویسے کر دوں گا دوبارہ. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کر لے تو کہتا ہے ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. پہلی دفعہ جو کائنات بنی ہے نا, فزکس کے سارے لاز اس میں فیل ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ فزکس کہتی ہے انرجی کنورٹ ہوتی ہے مادے میں, مادہ کنورٹ ہوتا ہے انرجی میں, اس کے اصول ہیں. پھر وہ مختلف توانائیوں میں تبدیل ہوتے ہیں. حرارت ایک الگ انرجی ہے, موشن ایک الگ انرجی ہے. یہ سب ایک دوسرے میں جب ہم حرارت چینج ہو جاتی ہے بعض دفعہ موشن میں, بہت ساری ایکویشنز ہیں, لیکن یہ ساری فیل ہو جاتی ہیں. کہاں کہ پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئے, جب کچھ تھا ہی نہیں تو ہو کیسے گیا. تو وہاں کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کن. بولو کیا ہے؟ کلمہ کن, ہو جا. دیکھو اللہ کے 2 کام ہیں, قرآن میں 2 لفظ استعمال ہوئے, الا لہ الخلق والامر. بہت خاندانی بات ہے, اللہ کرے کھوپڑی شریف میں آ جائے. کھوپڑی شریف میں اس کو تیز کر دو تاکہ میرا گلا شریف بیٹھ نہ جائے. چلو کھوپڑی شریف استعمال کرتے کرتے گلا شریف خراب ہو جائے.
دیکھو قرآن میں 2 لفظ اللہ نے استعمال کیے اپنے لیے, الا لہ الخلق والامر, اللہ تخلیق بھی کرتا ہے اور اللہ کے پاس امر کی طاقت بھی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے تخلیق ایک الگ چیز ہے, کریشن الگ چیز ہے, امر بولو الگ چیز ہے. کیا مطلب؟ تخلیق ایک پروسیس کے تحت ہوتی ہے, ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے, یہ تخلیق ہے. جب سائنسدان اس پہ اسٹڈی کریں گے, مطالعہ کریں گے, تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے. ایکس اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے یا وائی اور وائی کا ملاپ ہوتا ہے, زائگوٹ بنتا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ, پورے یہ تخلیق ہے. پھر دودھ کیوں بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, ایک لاجک ہے اس کی. ہے تو بڑی عجیب و غریب لیکن ہے بہرحال. اور اللہ نے اپنے کاموں میں ایک کام بتایا ہے, الامر. امر لاجک کا محتاج بولو نہیں ہوتا. اللہ کہتے ہیں میں نے جبریل کو مریم کے پاس بھیجا, لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, کہ میں تجھے ایک بیٹا دینا چاہتا ہوں. حضرت مریم ان میرڈ تھیں. انا یکون لی ولد, میرے بیٹا کیسے ہو گیا. ولم یمسسنی بشر, مجھے کسی انسان نے مرد نے چھوا تک نہیں ہے. زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے, ناممکن اولاد کا ہونا, میڈیکلی ناممکن. اللہ نے خوشخبری سنائی آپ کے اولاد ہوگی. اے اللہ کیسے اولاد ہوگی. اشتعل الرأس شیبا, میرے بال سفید ہو چکے. وامرأتی عاقر, میری بیوی بانج. وہاں اللہ نے تخلیق نہیں, امر. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اے زکریا, اے مریم, اللہ کا امر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے, کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جا. علماء کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ اللہ یہ کن کہتا بھی نہیں ہے, صرف ارادہ کرتا ہے ہونے کا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اللہ نے اپنی تخلیق پہ بھی دلائل رکھے اور اپنے امر پہ بھی. تخلیق تو ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ ایک لاجک کے تحت ہوتی ہے, پروسیس کے تحت ہوتی ہے. یہ لیب میں اس کی تحقیق ہو سکتی ہے. امر کیا ہے؟ امر موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو سانپ بنا دینا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا, لاٹھی کو پانی پہ مارنا اور پانی کا 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جانا, شہیدوں کے خون سے خوشبو آنا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. خوشبو میں نے خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے, اس لیے مجھے کوئی نہیں ورغلا سکتا کہ یہ بابوں کی کرامتیں ہم نہیں مانتے. ہم نے بابے بھی دیکھے, ان کی کرامتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں, کیونکہ کرامت اللہ کا امر ہے, بابے کا امر نہیں ہوتا. تو اسی طرح میرے بھائی یہ کائنات پہلی دفعہ کیسے وجود میں آئی؟ کائنات غور کرتی ہے تخلیق میں, حالانکہ یہ اللہ کے امر سے ہوا ہے. امر سائنس سے اوپر کی چیز ہے, تخلیق سائنس سے نیچے کی چیز ہے. جب ہو گئی تخلیق پھر اس پہ سائنسی فارمولے اپلائی ہوتے ہیں. جب تک نہیں ہوئی تھی تو کیسے وجود میں آ گئی بھائی؟ نہ انرجی تھی نہ مادہ تھا. اللہ نے اپنے کلمہ کن کی طاقت سے اس کائنات کو پہلی دفعہ پیدا کیا. پھر بگ بینگ تھیوری کی شکل میں کیا ہو یا کسی اور شکل میں, یہ سائنس کا ٹاپک ہے, اس پہ بحث کرتی رہے, مان لیں گے سائنسدانوں کی بات. پہلی دفعہ کیسے وجود میں آیا بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جب کچھ نہیں تھا تو اللہ کا امر تھا, امر. تبھی قرآن کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر. تو اللہ کا امر ہے کہ جب ارادہ کرتا ہے نا ہو جا, وہ بغیر کسی لاجک کے وہ کام ہو جاتا ہے. سائنسدان اس بحث میں زندگیاں گزار دیں گے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا. اس کا کوئی جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. ایوالو ہو کے اتنا خاندانی نظام وجود میں نہیں آ سکتا کہ مرغی 12 انڈوں پہ بیٹھے, ان کو گھماتی رہے 24 گھنٹے, اور پھر چوزا جس دن نکلنے کا دن ہو انڈے سے باہر آنے کا, اس کے چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا ہو جائے اور وہ انڈے کے چھلکے کو توڑے اور توڑتے ہی وہ بلیڈ اس سے ختم ہو جائے. ایوالو ہو کے اتنا خوبصورت نظام, یہ خلاف عقل ہے. یہ پھینک رہے ہو تم لمبی لمبی.
ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ عقل سے بالاتر باتیں کر رہے ہیں. بھائی ڈاروین جو کچھ کہہ کر گیا ہے وہ بالکل کھوپڑی سے آؤٹ باتیں کر کے گیا ہے, اس کو مان رہے ہیں یہ کمبخت. صحیح ہے نا, جو بہت ہی عجیب و غریب کہ مچھلیاں پانی میں تھیں تو باہر آتی تھی, آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو کر باہر آنا شروع ہو گئیں. جب باہر آنا شروع ہوئی تو چلنا شروع ہوئی تو ٹانگیں نکلنا شروع ہو گئیں. جب ٹانگیں نکلنا شروع ہوئی تو پھر ٹانگیں, ہاتھ, پاؤں, انسان, بندر وغیرہ وغیرہ پھینکتے رہو. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. قرآن نے 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. بھائی اللہ دونوں کام کرتا ہے, تخلیق بھی کرتا ہے اور اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت بھی ہے. پہلی دفعہ کلمہ کن سے بنا دیا اس نے. ہم جب ماضی کی طرف جاتے ہیں, انسانی آبادی پیچھے گھٹتی ہے, گراف بنانا شروع ہوں, آج 6 ارب کی آبادی, تھوڑا پیچھے جائیں 200 سال پہلے ہو سکتا ہے 2 ارب کی آبادی ہو, 1400 سال پہلے جائیں گے 2.5-3 کروڑ کی آبادی, تھوڑا سا اور پیچھے جائیں گے آبادی 60. اس کے لیے وہ لاکھوں کروڑوں سال نہیں چاہیے. تو وہ آبادی 60 پہلے آدم پہ جا کے ہوگی. وہ پہلا آدم جو انسان تھا تو وہ ایک پہ جا کے ختم ہو رہی ہے. وہ اگر یہ بندر سے بنے ہوتے تو لاکھوں پہ ختم ہو رہے ہوتے ہم جا کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اگر بندر سے بنے ہوتے تو ایک بندر ایوالو ہو کے تھوڑی آدم بن گیا ہوتا ایک دم دھڑام سے. سب میں ایوالو ہونے کا عمل ہو رہا ہوتا نا, کروڑوں آدم آئے ہوتے دنیا میں. جبکہ ہم آبادی دیکھ رہے, گراف بنانا شروع کریں, بہت تیزی سے پیچھے جا کے ایک انسان پہ یہ ختم ہو رہی ہے, جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اللہ نے خلقہ من تراب, اس ایک آدم کو ڈائریکٹ مٹی سے بنایا اور پھر اسی کی پسلی سے اللہ نے حوا کو بنایا اور دونوں کے ملاپ سے بث منہما رجالا کثیرا ونساء, بے شمار مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا اس نے. یہ سینس لیس نہیں ہے, یہ کامن سینس کی بات ہے. سینس لیس وہ باتیں جو آپ کر رہے ہو خدا کے انکار میں, کیونکہ آپ اتنی جگہ پھنسو گے کہ پھنستے چلے جاؤ گے. بندر سے بنے ہیں بھائی لاکھوں بندر سے ڈائریکٹ انسان کیوں بن گئے؟ بیچ کی نسلیں کہاں گئیں؟ وہ بھی لاکھوں کی تعداد میں ہونی چاہیے. یہ آپ پہ ایک سوال ہے جس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر پہلی دفعہ وہ سیل کیسے وجود میں آ گیا جس میں زندگی کے آثار تھے, اس میں روح کیسے آ گئی؟ آپ روبوٹ بناتے ہو, کتنی تحقیق کی ہے, روح ڈال کے دکھاؤ اس میں آپ. قرآن روح کو بھی کیا کہتا ہے؟ قل الروح من امر ربی. روح کی ایکسپلینیشن بھی سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. زندگی کسے کہتے ہیں اس کو آج تک کوئی ڈیفائن نہیں کر پایا, سمجھ ہی نہیں پایا, ڈیفائن کیسے کرے گا بھائی؟ جاندار سیل کیسے وجود میں آ گیا, حیات کیسے پڑ گئی اس میں, زندگی کیسے آ گئی, زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا یہ روح اور زندگی اللہ کا امر ہے, اس کی کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے, یہ اللہ کا امر ہے. اللہ کے امر کے لیے کوئی دلیل کی یا سائنٹیفک لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے ارادے کا نام تھا. اس نے بنایا, اس نے کہا ہو جا, زندگی پڑ گئی, ہو گیا, جان پڑ گئی اس میں. ہمارے پاس ان باتوں کے جواب ہیں جو کامن سینس کے مطابق ہیں. یہ جو خدا کا انکار کرنے والے ہیں ان کے پاس جو یہ جواب دے رہے ہیں وہ سارے سینس لیس, نان سینس, کوئی دلیل نہیں ہے, پھینکے جا رہے ہیں. کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. کتنے اشکالات کا جواب دو گے بھائی؟ اتنا پھنستے چلے جاؤ گے نا, جب تم نے جو ایک نظریہ گڑھا ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے, یہ اتنا پھنستے چلے جاؤ گے کہ لنڈا بازار میں بالآخر پکڑے جاؤ گے تم. ایک آدمی کہتا ہے میں کروڑ پتی, میری اتنی فیکٹریاں, حالانکہ دکان پکوڑوں کی تھی اس کی. تو لوگ کہہ رہے ہیں یار اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا, یار اتنے بڑے بڑے دعوے جھوٹے, اس میں یہ پنپتے نہیں ہیں, اس میں انسان پنپتا نہیں ہے, پکڑا جاتا ہے. چھوٹے موٹے جھوٹ بول لینا اس میں نہیں پکڑا جاتا, لمبے لمبے جب جھوٹ بول رہا ہو تو بالآخر پکڑا جاتا ہے. اب کیسے پکڑا جائے گا یار, یہ پکوڑوں والا ہے لیکن اپنے آپ کو کہتا ہے میں ارب پتی ہوں. بھائی ایک دن لنڈا بازار سے پتلون خریدتے ہوئے پکڑا جائے گا, کیونکہ پکوڑے والا وہیں سے بیچارہ خریدے گا نا, ایک دن پکڑا جائے گا. طارق روڈ سے شاپنگ کرنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے. اگر حقیقی مالدار ہوتا تو لنڈا بازار کیوں جاتا بھائی؟ تو ایسے موقع پہ کیا خوبصورت بات کی ہے, کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں, کبھی تو ملو گے لنڈا بازار. یہ شاعر نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کہا ہے کہ جو پہلے زمانے میں محبوبہ چھپا بہت کرتی تھی, تو اس نے کہا لنڈا بازار تو سبھی آتے ہیں بھائی, سستے میں ایسی چیز مل جاتی ہے دھو کے پتہ ہی نہیں چلتا نہیں ہے کہ پرانی ہے. لیکن عاشق کو یہ نہیں پتا کہ تو بھی تو لنڈا بازار میں پکڑا جائے گا. پھر جب تو محبوبہ کو لنڈا بازار دیکھنے کے لیے آئے گا تو محبوبہ تیری پوزیشن بھی جان لے گی. اس کے بعد
لنڈا بازار میں ملنے کا بھی کوئی فائدہ ہوگا نہیں. تو یہ جتنے ملحد لوگ ہیں, خدا کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, یہ کامن سینس کے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور ہمیں کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں کی باتیں جو ہے نا یہ نان سینس ہوتی ہیں, یہ سینس کی بات ہی نہیں ہوتی. بھائی بات میں عام مذہب کی بات نہیں کر رہا, اسلام کی کوئی بات عقل کے خلاف نہیں ہے. اللہ نے کہہ دیا بھائی اللہ کی ایک تخلیقی طاقت ہے اللہ کے پاس, اور ایک کیا ہے, امر ہے. امر کس کا نام ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اب آپ بولتے رہو مرغی آئی, انڈا آیا, پہلے بہت بحث کرو گے آپ, کبھی بھی نتیجہ انڈا پہلی دفعہ آ گیا اگر, تو پھر انڈا مرغی کے بغیر کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں ایک سیل تھا جو مرغی کی شکل میں آیا, پھر اس نے انڈے دینا شروع. بھائی بس کرو, چلو انڈے دینا شروع بھی کر دیے, اس کو پہلے دن سے یہ کیسے پتا چل گیا ان انڈوں سے میرے چوزے نکلیں گے؟ یہ دماغ میں سافٹ ویئر کہاں سے آ گئے؟ اپنے انڈوں کی ایسے حفاظت کر رہی ہے, وہ ایسے پال رہی ہے انڈوں کو, گھما کے 24 گھنٹے میں ہر طرف سے سے رہی ہے, اور پھر جب وہ چوزے نکلتے ہیں ایسی حفاظت کرتی ہے, گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر. چیل کووں سے لڑ رہی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے, بلی سے لڑ رہی ہوتی ہے. اتنی سی کھوپڑی, شہد کی مکھی کی اتنی سی کھوپڑی, 2-4 تاریں, اتنی اسٹرگل کرتی ہے شہد بنانے کے لیے. بھائی یہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو گیا, ہم ہی پہ حملہ کر دیا. نہیں آئی سمجھ میں؟ تو میرے بھائی قرآن کیا کہتا ہے؟ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنا دیا, جس نے تمہیں پہلی دفعہ آدم سے وجود میں لایا. الم نجعل لہ عینین. کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ ان آنکھوں میں بینائی کیسے آ گئی میرے بھائی؟ ولسانا وشفتین. کیا زبان نہیں بنائی؟ اس میں چکھنے کی صلاحیت. اور اللہ نے کان دے دیے, دل دے دیا, اتنی ساری چیزیں, ہر چیز ایک اللہ کی قدرت کا الگ نمونہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے الا ان یخلق مثلہم, وہ تمہیں دوبارہ بنا دے؟ بلا, کیوں نہیں؟ پھر اللہ خود ہی جواب دیتا ہے کیوں قادر نہیں ہے بھائی, یہ کوئی عقل سے بعید نہیں ہے. وہ دوبارہ بنا سکتا ہے, وہ 100 بار بنا سکتا ہے. تبھی اللہ نے جس پیغمبر پہ بھی اپنا کلام بھیجا, ان پیغمبر کو وحی کے شروع میں بتا دیا ان الساعۃ لآتیۃ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کوہ طور پہ بلایا اور خطاب کیا تو موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا. اے موسیٰ اپنی قوم کو جا کے بتا دو تم مرنے کے بعد فنا نہیں ہوتے, ایک دن قیامت کا دن ہوگا جس دن میں سب کو زندہ کروں گا. اکاد اخفیھا, اس دن کی تاریخ کسی کو نہیں بتاؤں گا. تو قیامت کیوں آئے گی ہے اللہ؟ اس کا بھی اللہ نے جواب دیا لتجزا کل نفس بما تسعی, تاکہ ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ مل جائے. دنیا میں یہ بدلہ نہیں ملتا. جو ملحد ایتھیسٹ لوگ آخرت کے منکر ہیں وہ انسان کو درندہ بنا رہے ہیں, جانور بنا رہے ہیں, کیونکہ جب آخرت نہیں ہے پھر آپ جو چاہے کرو. دنیا میں تھوڑی سزا ملتی ہے, بہت کم سزا ملتی ہے دنیا میں, اور جتنا جرم ہوتا ہے اتنی ملتی بھی نہیں ہے. 100 انسانوں کو قتل کیا آپ نے, ایک دفعہ پھانسی پہ لٹکو گے نا, کیا خیال ہے؟ اور اب تو دنیا میں پھانسی کی سزا ہی ختم ہو گئی ہے. 100 انسانوں کو مار دیا, جیل. اور اس میں بھی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جیلوں میں بھی کباب بریانیاں مل رہی ہوتی ہیں. میں تو دنیا میں ٹریولنگ ہے, بڑے بڑے لوگوں سے ملتا ہوں بھائی, ہر ایک سے 10-10 20-20 سال جیل کاٹ کے آئے. میں نے کہا آپ 20 سال کہہ رہے ڈرگس میں پکڑے گئے تھے, 20 سال جیل کاٹی. میں نے کہا جیل میں کیسی زندگی؟ کہہ رہے ہیں اتنی مزے کی زندگی تھی. میں نے کہا کیوں بھائی مزے کی کیوں تھی؟ کہہ رہے ہیں بھای ہمارا جن دہشت گردوں سے رابطہ تھا اتنے پاورفل تھے کہ پولیس والے ہم سے ڈرتے تھے, تو وہ ساری جیل میں ہماری ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے تھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک قیدی نے مجھے بتایا کہ میرے بارے میں فیک نیوز پھیل گئی تھی کہ میں فلاں دہشت گرد کا آدمی ہوں, حالانکہ میں ہوں نہیں. کہہ رہا جب یہ فیک نیوز جیل میں پھیلی ہے تو میری جو عزت جیل میں ہوئی ہے, کہہ رہے وہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے. کہہ رہے ہم بھی گھننے بن کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسی عزت پولیس والے خود کھلا رہے تھے لا کے. وہ ڈرتے ہیں بیچارے پولیس والے بھی کہ یار ہم نے اس کو کچھ کیا تو ایسا نہ ہو یہ ہمیں مروا دے. تو دنیا میں انصاف ملتا ہے؟ بولو نہیں ملتا بھائی. کبھی مل بھی جاتا ہے, نارملی نہیں ملتا. دنیا میں میں نے بھی بتایا بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس.
اگر ایٹم بم نہ ہوتا ہے تو مار مور کے چلے گئے. غزہ سے زیادہ برے حالات کر دیے ہوتے. آج غزہ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. کمزور ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب طاقتور کا ساتھ دے رہے ہیں, کوئی مظلوم کے لیے آواز اٹھانے والا نہیں ہے. تو آخرت ہے میرے بھائی, تبھی ہمیں آخرت کا سوچ کے تسلی ہوتی ہے. یہ ایتھیسٹ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنا ظلم دنیا میں ہو رہا ہے تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے. اللہ اس کا بھی جواب دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے دنیا میں کرنا ہوتا تو موت کے بعد زندگی دے کے انصاف کیوں دیتا, پھر میں سارے کام دنیا میں ہی نمٹا دیتا نا. دنیا دارالامتحان ہے, ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے, آپ پیپر حل کرو, غلط جواب لکھو یا صحیح جواب لکھو, یا بیٹھ کے چائے پیتے رہو, سگریٹ پیتے رہو. جس دن رزلٹ اناؤنس ہوگا تو پھر آپ کے ابا آپ سے پوچھیں گے کہ میٹرک میں کتنے نمبر آئے, تو پھر آپ کو وہی اسٹائل ہوگا جو ایک میم میں اسٹائل تھا. آسٹریلیا سے سوال آیا ہے, ایک کسی نے میم بنائی میرے بارے میں نا, میرا ایک وہ ہے نا, میں سوال پڑھ رہا ہوں آسٹریلیا سوال ایسے کر کے میں نے کرا ہے نا, تو اس کی میم بنی ہے کہ بچہ فیل ہو گیا امتحان میں, تو ابا نے پوچھا کتنے نمبر آئے میٹرک میں, اب وہ کیسے جواب دے, تو کہہ رہے آسٹریلیا سے سوال کر کے بھاگ گیا وہ. کیا خیال ہے؟ تو آپ ایگزامینیشن ہال میں پیپر حل کرو یا نہیں کرو, آپ کی مرضی, کر لو گے ابا بھی خوش, خاندان بھی خوش, آگے مستقبل آپ کا روشن. فیل ہو جاؤ گے تو پھر یہی ہوگا, ابا پوچھیں گے کتنے نمبر, آپ کہو گے آسٹریلیا سے سوال آئے نہیں کر کے یوں کر کے بھاگ جاؤ. کب تک بھاگو گے میرے بھائی, کب تک بھاگو گے؟ تو اس لیے اللہ نے کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون, ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. خدا کی قسم آخرت نہ ہوتی, اسلام پہ یقین نہ ہوتا, میں کم از کم 4 شادیاں نہیں کرتا, میں نہیں کرتا, کیونکہ یہ عیاشی بالکل بھی نہیں ہے. اور اسلام نے 4 کی اجازت بھی دی اور بولا ساری تمہارے خرچے پہ. گورا 1 شادی کی اجازت دیتا ہے, اس میں بھی آدھا خرچہ بیوی کا آدھا شوہر کا, اور ہمیں اسلام کہتا ہے آپ کرو 4 لیکن ساری ایکسپینسز کس پہ ہوں گے, آپ پہ ہوں گے. تو میرے بھائی کوئی پاگل ہی ہوگا ہم جیسا جو یہ کام کرے گا. اور ہم کیوں کر رہے ہیں, اتنی ذمہ داریاں کیوں لے رہے ہیں؟ آخرت کا خوف. یہ نہ ہوتا تو ہم پاگل ہیں کیا یہ کام کرتے بھائی؟ اتنا بڑا ظرف کسی ایتھیس اور ملحد کے پاس نہیں ہے. ہمارے نبی کی آمدن کتنی کم, اور آپ بیوہ خاتون سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے, جبکہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. وہ کہہ رہی ہیں میرے تو بچے بھی ہیں اور میری عمر بھی زیادہ ہے. آپ نے فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ تو میری تم سے بھی زیادہ ہے, اور کہا کہ بچے ان کو بھی لے آؤ. واہ بھائی واہ, فاقے پڑھ رہے ہیں اور دوسروں کے بچوں کو بھی پال لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آخرت پر ایمان کے بغیر ممکن بولو نہیں. تو یہ ملحد لوگ بے ایمان